ہر مرد میں یہ خواہش تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ نفس کی طاقت کے متعلقہ تمام امور کو سمجھ سکے، لیکن دراصل محلے کے عطائی ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس کو اس قدر جو گمگیر بنا دیا ہے، پیچیدہ بنا دیا ہے، اور اس قدر غلط قسم کی معلومات ان تک پہنچائی ہے جس کی وجہ سے آج کا نوجوان اور آج کا مرد بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس ٹاپک کو اپنا موضوع بنانے کا مقصد بھی صرف میرا یہ ہے کہ آپ تک اس کے بارے میں صحیح معلومات دی جائے، آپ کے دماغ میں اٹھنے والی ہر کنفیوژن کو دور کیا جائے، اور آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو مل سکے جو آپ پینائل ہیلتھ کے بارے میں یا نفس کی طاقت میں جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارا نفس اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہماری باقی اعضاء ہے، لیکن ہم دل، دماغ اور جگر جن کو اعضاء رئیسہ کہتے ہیں، ان کی صحت کے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ وہ اور اس کے اسپیشلسٹوں سے ہم ملتے بھی ہیں، کیونکہ یہ دل، دماغ اور جگر ہمارے اعضاء رئیسہ میں شامل ہے۔ اور اعضاء رئیسہ کی اگر میں تعریف کروں تو کیا اعضاء ہوتے ہیں؟ وہ اعضاء جن کے افعال کی خرابی یا رک جانے کی وجہ سے انسان کی صحت برباد ہو جاتی ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم پینائل ہیلتھ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس جب آپ کا پینس ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس میں کس طرح کے خلیات پائے جاتے ہیں۔ تو دوستوں اس میں 4 طرح کے خلیات پائے جاتے ہیں۔ اس میں اعصاب بھی پائے جاتے ہیں، اس میں عضلات بھی پائے جاتے ہیں، اس میں غدد بھی پائے جاتے ہیں۔ اب یہ غدد جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم ایکسوکرائن گلینڈ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم اینڈوکرائن گلینڈ کہتے ہیں، اور تیسرے کو ہم لمفیٹک گلینڈز کہتے ہیں۔ یعنی جسم میں جتنی بھی رطوبات پیدا ہو رہی ہیں ان کا پیدا کرنا، ان کا جذب کرنا اور ان کا خارج کرنا انہی غدد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو سیل نفس جو ہے ہمارے نفس کے اندر پایا جاتا ہے اسے ہم کنیکٹیو سیلز کہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بتی کا کام کرنا۔ اعصاب کہ اگر اندر کوئی خرابی ہوگی تو لازمی طور پر نفس کے اندر بھی خرابی واقع ہو جائے گی۔ اعصاب کا تعلق جو ہے، یہ نرو کا تعلق جو ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح عضلات کا تعلق جو نفس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو غدد پائے جاتے ہیں اس کا تعلق آپ کے ٹیسٹیکلز کے ساتھ اور آپ کے جگر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو جس وقت نفس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو کس طرح کی خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے متعلقہ عضو رئیس کے اندر بھی خرابی پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو خواہش جماع ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ خواہش کا پیدا کرنا، احساسات و ادراک کا کرنا، اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص ڈپریشن کے اندر انزائٹی اور ٹینشن کا شکار رہتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا شکار رہتا ہے، وہ مالی خوری اور جنون کا شکار ہو جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ نیند کا احساس ہوتا ہے، نہ اسے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ صحیح طرح پہ کام نہیں کر رہا، تو پھر ایسے شخص کو خواہش جماع ہی نہیں ہوتی، اسے ٹوٹل نامردی ہو جاتی ہے۔ اور خواہش جماع کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا تعلق ہمارے دماغ سے اس لیے ہے کہ ہمارے دماغ میں پائے جانے والا پیچوٹری گلینڈ وہ حکم دیتا ہے، وہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو آپ کے ٹیسٹیکل تک آتے ہیں، اور ٹیسٹیکل ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا کرتا ہے، اور اس طرح آپ کی قوت مردمی جو ہے اور آپ کی قوت جو آگے نسل بڑھانے کی قوت ہے، یعنی آپ کی منی کی پیدائش جو ہے جس کے اندر تخم منی جسے ہم سپرم کہتے ہیں، وہ ٹیسٹیکل اس وقت ہی پیدا کر سکتا ہے، ٹیسٹیکل اس وقت اس ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پیدا کر سکتے ہیں جب اسے دماغ کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ اگر کسی کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر خرابی ہے، تو پھر مریض جو ہے ایسا مرد جو ہے وہ ٹوٹل نامرد ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ میں یہ بتا دوں نفس میں سب سے زیادہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ عضلات پائے جاتے ہیں۔ 80% امراض جو ہیں وہ عضلات کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں، اور عضلات کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں سگریٹ نوشی سے، پان کھانے سے، بہت زیادہ مرکب غذائیں کھانے سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، ویٹ زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو قلب اور دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ بین ہی یہی چیزیں آپ کے نفس کی صحت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ دل کو جب خون کی نالیاں جو خون سپلائی کر رہی ہیں ان کا آپ دیکھیں ڈائیمیٹر کیا 2 mm تک ہوتا ہے، اور اگر خون کے اندر کولیسٹرول اور چربی بڑھ جائے تو کیا ہوگا کہ یہ نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو نفس کے اندر جو آرٹریز پائی جا رہی ہیں ان کا ڈائیمیٹر تو اس سے بھی کم ہوتا ہے، 1 سے 1.5 mm تک ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے قلب کی جو شریانیں بند ہوں گی، دل کی شریانیں بند ہوں گی، یا پہلے نفس کے اندر پائی جانے والے خون کی نالیاں بلاک ہو جائیں گی؟ تو یقیناً پہلے خون کی نالیاں جو نفس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بلاک ہوں گی۔ جب خون کی نالیاں بلاک ہو رہی ہوں گی تو آپ کو پتا ہے انتشار کب ہوتا ہے؟ جب نفس میں پائی جانے والے خون کی نالیوں میں خون پوری مقدار میں آتا ہے، خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، تو اس وقت انتشار ہوتا ہے۔ اور اس طرح جب قلب کے اندر جو مزید سوزش پیدا ہو جائے، عضلات میں سوزش پیدا ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ قلب جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، قلب کی نالیاں جو ہے دل کی نالیاں وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے مریضوں میں جن کے اندر قوت جماع تو پوری ہوتی ہے لیکن ان کا نفس جو ہے وہ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی موٹائی تو پوری رہے گی لیکن سکڑ کے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 انچ 2.5 انچ تک رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ قوت جماع تو پوری ہے، ان کا انتشار بھی پورا ہوتا ہے، لیکن ان کا نفس جو ہے وہ 2.5 سے 3 انچ تک رہ گیا، وہ سکڑ گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دراصل عضلات کے اندر جو سکیڑ واقع ہو گیا ہے، دل کی نالیوں کے اندر جو عضلات پیدا ہو رہے ہیں جو ہے وہ سکڑ گئے ہیں، مطلب آرٹریوسکلروسس کا پرابلم ہو گیا ہے مریض کو. جب قلب کی نالیاں سکڑتی ہیں اس سے پہلے آپ کا عضو بھی سکڑ جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر امراض بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے امراض آپ کے نفس کے اندر ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جگر کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو وریدوں کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح شرائن کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، اور اس طرح وریدوں کا تعلق جو ہے وہ جگر کے ساتھ ہوتا ہے. جب جگر میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو آپ کی جو وریدیں ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون کو واپس قلب کی طرف نہ جانے دینا، ان کے اندر جو لگے والو ہیں وہ ایک خاص وقت تک روک کے رکھتے ہیں تاکہ جمع پوری طرح 3 سے 5 منٹ تک جو مرد ہے وہ ادا کر سکے. لیکن جب ان نالیوں کے اندر یعنی وریدوں کے اندر، وال کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو جگر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھر یہ خون زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا نفس کے اندر. اس طرح انسان کو انتشار ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کا انتشار ختم بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایسے مریض کو جو ہے وہ یہی شکایت کرتے ہیں، حکیم صاحب ہم جب اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں انتشار بہت کامل ہوتا ہے، جس طرح ہم وظیفہ کی جو اپنے فعل کی طرف سے انجام دینے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمارا انتشار ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آپ نے نفس کا علاج نہیں کرنا بلکہ جگر کا علاج کرنا ہے، وریدوں کا علاج کرنا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے جب تک ہمارے اعضائے رئیسہ ٹھیک ہے تب تک ہمارا نفس کے افعال بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے نفس کی صحت کا تعلق ہمارے اعضائے رئیسہ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز یہ ہمارے خصوصیتیں پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے ٹیسٹیکلز پیدا کرتے ہیں. اگر کسی شخص کا ٹیسٹیکلز بچپن سے ہی اس کے سپوٹر کے اندر نہ آئے، خوشیوں کی تھیلی میں نہ اترے اور یہ اوپر ہی رہ جائے تو یہ ٹیسٹیکلز پوری طور سے صحت مند نہیں ہوتے. اور بلوغت تک ہی اگر اس کو نیچے نہ اتارا جائے ادویات دے کر یا اس کا آپریٹ کروا کے، تو ایسے مرد میں دیکھیں گے کہ نہ تو وہ مرد کی طرح نظر آئے گا، اس کی داڑھی، اس کی مونچھیں، اس کے عضلات، اس کے مسلز کچھ بھی نہیں ہوں گے، ویسے ہی رہے گا جیسے کوئی عورت پھر رہی ہے. اس کا جسم بھی بالکل عورتوں کی طرح ہو جائے گا اور اس کے اندر انتشار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا پیدا کرنا ٹیسٹیکل کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بلوغت کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے ایک بچہ ہو گیا، 2 بچے ہو گئے کسی مرد کے، اس کے بعد اسے ممس کی شکایت ہوگی، کلپیڑوں کی شکایت ہوگی اور اس کا پراپر علاج نہ کروایا تو وہی جو ہے جراثیم جو ہے وہ ٹیسٹیکلز کے اوپر آ کے اثر انداز ہو جاتے ہیں، ٹیسٹیکلز کی ساخت کو ختم کر دیتے ہیں، ٹیسٹیکل بیکار کر دیتے ہیں اور ٹیسٹیکل سکڑ کے بالکل ایک چچڑا سا بن جاتے ہیں. جب یہ ایسا ہوتا ہے تو مرد کا نفس بھی اتنا ہی رہ جاتا ہے جیسے کہ بچے کا ہوتا ہے، اس میں انتشار نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہتی اور اس کا جسم پھر بالکل ویسے ہی عورتوں کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. مرد کی طرف اس کے عضلات طاقتور نہیں رہتے، وہ بالکل ڈھیلے ڈالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنے اعضائے رئیسہ کی بات کرتے ہیں، ان کو صحت مند رکھنے کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم نفس کے بھی ان اعضاء کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں ہے کہ جو بھی مریض آیا اس کو شہوت نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے اسے ویاگرا دے دی، لو جی آپ کا کام ہو گیا. کیا ایسے مریض ٹھیک ہو جاتے؟ نہیں دوستو، یہ مرض مزید بڑھ جاتا ہے. کیونکہ ٹیسٹ جو ہے ویاگرا کا کام کیا ہے؟ آپ کی شریانوں میں پھیلاؤ پیدا کر کے خون کے دوران کو تیز کر دینا، اور یہ وقتی ہوتا ہے. اور اگر یہ بار بار آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کا اتنا ہی خراب ہو جاتا ہے کہ پھر یہ گولیاں کام ہی نہیں کرتی. اصل تو یہ تھا کہ آپ دل کا علاج کرتے، آپ ان شریانوں کے سکیڑ کا علاج کرتے تو یہ مرض مستقل طور پہ ٹھیک ہو جاتا اور اسے بار بار ایلوپیتھی اور اس طرح کی ادویات نہ لینی پڑتی. دوسرا ہے ذرا سے انتشار میں ظہور واقع ہو گیا، ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن دے دیا گیا. بھائی ٹیسٹوسٹیرون پیدا کون کر رہا تھا؟ آپ کے ٹیسٹیکلز پیدا کر رہے تھے. آپ ٹیسٹیکلز کا علاج کریں کہ وہ خود پیدا کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر نفس کے اندر کس طرح کی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو آپ اس کا علاج کیا کرنا ہے. اس کے لیے کھانے کی ادویات بھی دی جاتی ہیں اور اس میں طلا بھی استعمال کروائے جاتے ہیں. میں آج آپ کو 3 طرح کے طلا بتاؤں گا، وہ آئل بتاؤں گا جن کا کام کیا ہے، وہ کون سا مرض ہوگا، کون سی علامت ہوگی تو ہم کیا علاج کریں گے. کھانے کی ادویات انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو پر رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر پھر میں ادویات کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. آج میں آپ کو ان طلاؤں کے بارے میں بتاتا ہوں وہ کس طرح کی طلا اور کس طرح کی نفس کے اندر پرابلم ہوگی تو ہم دیں گے. جب دماغ و اعصاب کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اس وقت نفس کا سائز بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کی موٹائی بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس میں انتشار نہیں ہوتا. مریض ایسے سمتے جیسے بالکل نمرد ہو گیا ہے. دوستوں نفس کی سائز بھی ٹھیک ہو اور اس کی موٹائی بھی ٹھیک ہو تو اس وقت جو ہم طلا استعمال کرواتے ہیں وہ آپ لکھ لیجئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں 50 گرام اور زیتون کا تیل جو ہے وہ 120 ml جو ہے وہ لیجیے، کسی برتن میں ڈال کے، اسٹیل کے برتن میں ڈال کے ہلکی آنچ میں پکائیے گا. جب پکتے پکتے یہ لونگ ہے ڈارک براؤن کلر کے ہو جائے اسے اتار لیجیے اور چھان لیجیے. یہ طلا جو ہے آپ کسی پر آپ کو مالش کیجیے گا. روزانہ سے 20 دن جب آپ اس کی مالش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر یہ انتشار جو ہے وہ پھر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اندر نمبردی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. نمبر 2 پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے انتشار ٹھیک ہوتا ہے، ہم اپنے وظیفہ زوجیت بہت اچھے انداز میں ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری ٹائمنگ بھی بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ سکڑ کے چھوٹا ہو گیا ہے. تو دوستو یہ قلب، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے، عضلات کے ساتھ ہوتا ہے. عضلات میں سکیڑ واقع ہو گیا ہے. اس کے لیے ہم جو طلا بناتے ہیں وہ ہے کہ آپ نے 50 گرام جو ہے وہ اجوائن دیسی لینی ہے
उसमें 150 ml जो है वो जैतून का तेल जो है वो शामिल करना है और हल्की आंच पे पकाना है। जब ये पकते पकते अजवाइन डार्क ब्राउन कलर की हो जाए तो फिर आपने इसको ठंडा करके छान लेना है और फिर इस तरह की जो है या इस ऑयल की जो है आपने नफ्स के ऊपर मालिश करनी है। तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर आपका नफ्स जो है जो कुदरती उसकी जिसामत होती है उस पर आ जाएगा, यानी उसकी लंबाई जो है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तीसरे हमारे पास वो लोग आते हैं वो ये कहते हैं जी हम जिस वक्त ना जो है जिमा के लिए हमारा ख्याल होता है उस वक्त हमें इंतशार बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जैसे ही हम वजीफे ज़ौजियत की तरफ रजू होते हैं हमारा इंतशार खत्म हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि हम वजीफे ज़ौजियत की अदायगी के दौरान बगैर अंसाल के इंतशार खत्म हो जाता है और उसके बाद बारहा कोशिश करने के इंतशार नहीं होता। या वो लोग जिनके नफ्स की लंबाई तो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो बिल्कुल पतला हो जाता है और जिसकी वजह से मरीज ज्यादा परेशान होते हैं। इसका मतलब यह है कि जिगर की गर्मी और हरारत की जाती की वजह से आपके नफ्स जो है वो बिल्कुल तहलील हो गया है, वो बिल्कुल पतला हो गया, लंबाई में वो ठीक रहेगा, मोटाई उसकी खत्म हो जाएगी। तो इस नुस्खे को पूरा करने के लिए, इसको दूर करने के लिए आग के पत्ते आमतौर पर हाथों में मौजूद पाए जाते हैं, चौड़े चौड़े सब्ज रंग के पत्ते होते हैं, उसको तोड़े तो उसमें से दूध निकलता है। वो आग के पत्ते जो है वो आप 50 ग्राम ले लीजिए, उन्हें कूट लीजिएगा और उसे 150 ml जैतून के तेल में शामिल कीजिए, हल्की आंच में पकाइएगा। जब पकते पकते जो है वो सिरप जो है डार्क ब्राउन कलर के पत्ते हो जाए तब आप उनको ठंडा करके छान लीजिए। इस ऑयल के मसाज करने से नस पर आपका नफ्स जो है उसके अंदर मोटाई पूरी हो जाएगी, उसके अंदर ये जो बार बार इंतशार खत्म हो जाता है, खैशे दिमाग भी है, इंतशार भी है, लेकिन साथ ही इंतशार खत्म हो गया या दौरान जिमा इंतशार खत्म हो जाता है, उस वक्त अगर आप ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं ऐसे मरीज नफ्स पे तो उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है।